السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح کا آغاز سیریز 3۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف بھی ہے، پروٹیکشن کی دعا، اور یہ ایسی ہے جیسے کوئی دشمن سے بچنے کے لیے اپنے لیے کوئی وال کھڑی کر لے۔ تو انشاءاللہ آپ سب پروٹیکشن کی دعا، جس میں صبح کے اور شام تک کے اذکار ہیں، وہ آپ سب پڑھیں اور لوگوں میں بتائیں۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد کرنا ہے تلاوت۔ کیا کرنا ہے؟ تلاوت کریں گے، چاہے تھوڑی سی ہی، چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو، تلاوت کریں گے۔ اور اگر میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کے اسکول جانے کا ٹائم ہوتا ہے، اپنی تلاوت کا ٹائم نہیں رہتا، پھر آپ کیا کریں؟ اپنے فون پر قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ ریگولر لگا لیں، پورا قرآن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اب تو ایسی ویب سائٹس بھی ہیں، وہاں سے آپ شروع کریں، الحم سے الناس تک پورا کریں۔ ہر روز تلاوت لگا دیں۔ بچے بھی تیار ہو رہے ہیں، آپ بھی کچن میں کام کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ تلاوت سنیں۔ کیوں؟ ٹھیک ہے نا؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ و اقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت کا مطلب عربی میں فالو کرنا ہوتا ہے، سمجھ کر پڑھنا، اور انہوں نے نماز قائم کی، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا، وہ ایسی تیاری کی امید رکھتے ہیں کہ جو کبھی برباد نہ ہوگی۔ یہ لوگ اللہ کے ساتھ ایک بزنس کر رہے ہیں، یہ چیزیں یہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے یہاں ایسا اجر، اتنا پروفٹ پائیں گے کہ سوچ بھی نہیں سکتے، تاکہ وہ انہیں ان کے اجر پورے دے اور اپنی فضیلت سے انہیں زیادہ بھی دے۔ بے شک وہ بے حد بخشنے والا اور نہایت قدردان ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ 5 وقت کی نماز اور قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑنا، چاہے ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو، ایک ربع ہی کیوں نہ ہو، ایک پارہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے میں جن لوگوں کی بہت زیادہ مصروفیت ہو، بہت ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ غموں کا علاج ہے، شفا ہے، سکون کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کو کبھی مت چھوڑنا۔ ایک حرف پڑھنے کا کتنا اجر ہے؟ 10 گنا۔ 10 گنا ایک اجر پڑھنے کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حرف اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا کتنا اجر ہے؟ 10 گنا اس کا اجر ہے۔ ایک حرف الف پڑھیں گے تو 10 گنا اجر ملے گا، لام پڑھیں گے تو 10 گنا نیکیاں ملیں گی، میم پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی۔ کیا کوئی اور کام کرنے سے اتنا پروفٹ آپ گین کر پائیں گے؟ نہیں۔ ہاں، ایک مشکل ہے، کچھ لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، یا ان کی تجوید ٹھیک نہیں، پھر یا وہ ڈرتے ہیں کہ کوئی سن لے گا تو کیا ہوگا، تو ایسی صورت میں ان کو اپنی تجوید ٹھیک کرنی چاہیے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں، اور وہ طریقہ ہے، ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں لرن قرآن کر کے کوئی ایپ ہے، لرن قرآن کر، اور ایک ایپ ہے قرآن فار آل۔ دو میں سے کوئی بھی ایک ایپ، وہ آپ اس میں کوئی ایک بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں آپ تجوید سیکشن پر چلے جائیں۔ جب آپ تجوید سیکشن پر جائیں گے تو وہاں آپ کو ایک آیت کہلوائی ہوئی ملے گی، کہلوائی مطلب جسے آڈیو میں ملے گی۔ پہلے ٹیچر پڑھے گی، پھر آپ پڑھیں گے، تو آپ کیا کریں، جو ٹیچر پڑھیں گی اسے غور سے سنیں، جب اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہوں تو آپ بھی شامل ہو جائیں۔ مطلب کہ جو آپ لوگوں کو پلے اسٹور میں ایک نہیں 2 ایپ بتایا، 2 میں سے کوئی ایک بھی ڈاؤن لوڈ کریں گے تو چلے گا، لرن قرآن یا پھر قرآن فار آل۔ وہ دونوں ایپ میں سے کوئی ایک ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کو کیا کرنا ہے، تجوید سیکشن پر چلے جائیے گا۔ تجوید سیکشن پہ جب ہم جائیں گے تو وہاں پہ آلریڈی ایک آڈیو ہوگی جس میں ٹیچرز پڑھا رہی ہوں گی، آپ کے اسکرین پہ قرآن کا ایک ورڈ آ رہا ہوگا، ٹیچر پڑھائیں گی، اور ان کے ساتھ جو ان کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں وہ
ان کے پیچھے پیچھے پڑھیں گے. اسی اسٹوڈنٹس میں آپ کو بھی شامل ہونا ہے اور آپ کو پڑھنا ہے ساتھ میں. تو اسی طرح سے روز پڑھتے پڑھتے آپ کی تجوید ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ بعض وقات انسان بڑا ہو جاتا ہے نا، تو اس کو شرم آتی ہے کہ کسی کے پاس جا کر پڑھتے ہیں، غلطیاں نکل جاتی ہے، یا پھر اس کا پڑھنے کا ٹائم نکل جاتا ہے، یا فیس نہیں دے سکتے ہیں، یا کوئی اور مسائل ہوتے ہیں. تو آپ قرآن مجید کھول کر بیٹھ جائیں، آڈیو لگا کر بیٹھ جائیں، ساتھ میں انگلی رکھ کر ایک ایک آیت کو پڑھ کر یاد کریں، اس کے مخارج ٹھیک کریں، ادائیگی ٹھیک کریں. ٹھیک ہے نا؟ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے جو ہیں وہ شیطان کو ہرگز بھی بھٹکنے نہیں دیتے، شیطان کو بالکل بھی نہیں رہنے دیتے ہیں اس گھر میں. فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس گھر میں. ابو ہریرہ کہا کرتے تھے، بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتے ہیں، اس میں فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس گھر کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے. آج آپ دیکھیں ہمارے بچے ویڈیو گیمز کے پیچھے دیوانے ہوتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں. ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا، جب بچے قرآن پڑھتے ہیں تو ماں باپ کو بھی ثواب ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کو پڑھوایا. لیکن اگر ہمارے بچے قرآن ہی نہیں پڑھ رہے تو مرنے کے بعد کون ہمارے لیے دعا کرے گا، کون ہمارے لیے کچھ کرے گا؟ تو اسی لیے آپ سب اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنیں. آپ گھر میں ان کے بیچ میں بیٹھ کر تلاوت کریں، انہیں سکھائیں. اگر نہیں کریں تو ان کو بتائیں کہ دیکھو میں اس عمر میں سیکھ رہی ہوں یا سیکھ رہا ہوں، چلو ہم سب مل کر سیکھیں. ان کو بھی ساتھ بٹھائیں، چھوٹی سی کلاس بنا لیں گھر میں. بچوں کے ساتھ آپ بھی بیٹھ جائیں، اگر گھر کے بڑے بھی ساتھ بیٹھ جائیں تو بہت ہی اچھا ہے. اگر یہ سب نہیں ہوتا ہے تو کوئی ٹیچر ہائر کر لیں جو گھر پر آئیں، یا آپ اس کے پاس بچوں کو لے جائیں، ان کے پاس ان کے وہاں لے جائیں بچوں کو پڑھانے کے لیے، یا آن لائن پڑھائیں. لیکن اس طرح سے آپ کوتاہی نہیں کرنے کہ بچوں کو قرآن سکھا کر جانا ہے دنیا سے. جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ ان میں رہنے والوں پر تنگ ہو جاتا ہے، نحوست ہوتی ہے اس گھر میں، فرشتے اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، شیاطین آ جاتے ہیں اور اس گھر کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے. تب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. قرآن مجید صرف موبائل سے ہی نہ پڑھیں، وہ ٹھیک ہے اگر نقصان نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن مصحف ہونا چاہیے، اور مصحف کو اپنے سرہانے رکھنے چاہیے، مطلب بیڈ سائڈ ٹیبل کے پاس وہاں رکھنے چاہیے، کیونکہ قبر میں بھی قرآن سرہانے کی طرف سے آئے گا اور بچائے گا. اگر دنیا میں ساتھ نہیں رکھیں تو قبر میں بھی نہیں آئے گا. سمجھ آ گئی نا بات؟ تو ابھی سے اس کو پاس رکھیں. اس کو کس کو؟ قرآن کو. تو ابھی سے قرآن کو پاس رکھیں، ساتھی بنائیں تاکہ قبر میں وہ آپ کے ساتھ ہو. حدیث میں آتا ہے آدمی کو جب اس کی قبر میں لایا جاتا ہے تو فرشتے اس کے سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتے ہیں. تو تلاوت قرآن جو آپ نے دنیا میں پڑھی تھی وہ عذاب کو دور کر دیتی ہے، قبر میں عذاب نہیں دینے دیتی. قرآن کہتا ہے پیچھے جاؤ. جب فرشتے سامنے آتے ہیں تو کیا گیا وہ صدقہ جو ہے جو آپ نے دنیا میں کیا تھا وہ اسے پیچھے ڈھکیل دیتی ہے. جب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مسجد کی طرف گئے ہوئے پاؤں اسے ڈھکیل دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. پھر آپ دیکھیے کہ تلاوت جو ہے آپ نے صبح سے کر لی، فجر میں جو اٹھے، نماز، قرآن اور جتنی بھی سوریں ہوتی ہیں، تسبیحات ہوتے ہیں، جتنی بھی ساری چیزیں جو میں نے آپ لوگوں کو سیریز 1 2 اور ابھی 3 میں جو بتا رہی ہوں وہ ساری چیزیں آپ نے کر لی. اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد اٹھ کر 2 نفل پڑھ لینا. نفل کا بھی میں نے آپ لوگوں سے سیریز 2 میں بتایا ہے. نفل کون سی نفل؟ 2 نفل جو نماز اشراف ہوتی ہے نا، یا اللہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نفل نماز اشراف، وہی.
اگر آپ نے تلاوت سے پہلے پڑھ لیا تو کوئی بات نہیں، تلاوت کے بعد پڑھیں تو بھی کوئی بات نہیں، ورنہ فجر کی نماز پڑھ کر تلاوت شروع کر دیں، پھر اشراف کے 2 نفل پڑھ لیں تو ٹائم بھی پاس ہو جائے گا اور حج اور عمرے کا بھی ثواب مل جائے گا۔ صبح کے آغاز میں سیریز 3 میں آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل ملتے ہیں سیریز 4 صبح کے آغاز میں۔ تب تک کے لیے آپ سب اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔